وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا ہے؟ یا تو وہ گزشتہ امتوں میں سے انعام یافتہ لوگ، بلکہ یقیناً وہ انبیاء کرام بھی ہیں، اور وہ شہداء بھی ہیں، اور وہ صدیقین بھی ہیں، اور صالحین بھی ہیں، یعنی اولیاء الظام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا ہے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، وہ کہتا ہے سچ بولو، وہ جھوٹ بولتے ہیں، رشوت نہ لو، رشوت لیتے ہیں، شراب مت پیو، شراب پیتے ہیں، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز پڑھو، پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتے، زنا سے دور رہو، زنا کرتی ہیں، جوا کھیلتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے اندر 100% پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اصل میں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اصل میں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی اس کی فرما برداری، اس کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ انعام یافتہ لوگوں میں نہیں ہیں۔ جو اس کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، بھلے وہ جتنی مرضی بڑی داڑیاں اور سروں پر پگڑیاں سجا لیں، جب تک اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے اندر مکمل کامل نہیں ہوں گے، وہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہے، نہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ ملائکہ ہیں جو اس کی پوری اطاعت کرتی ہیں، ذرہ برابر اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، اور یا پھر یہ صالحین ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے واقعی تیری اطاعت اور عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو تیری اطاعت اور عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔
یہ لوگ ہیں، ان کو غور سے تم خود پرکھ لو. تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں سمجھ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، خود ان لوگوں کو پرکھو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو اس کی اطاعت کرنے والی ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، بس جو انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ سنو وہ چار لوگ کون ہیں. وہ انبیاء کرام ہیں، نمبر 1. نمبر 2 وہ صدیقین ہیں. نمبر 3 وہ شہداء ہیں. نمبر 4 وہ صالحین اولیاء الظام ہیں. وہ اولیاء کرام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیے. اور ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ دن میں کتنی مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مگر راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیے، جن پر تو نے انعام کیے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ دعا صرف آپ نہیں مانگتے، یہ دعا اولیاء بھی مانگتی ہیں، یہ دعا شہداء بھی مانگتی ہیں، یہ دعا صدیقین بھی مانگتی ہیں، یہ دعا انبیاء بھی مانگتی ہیں. یہ دعا تو تاجدار دو جہاں بھی مانگتے تھے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام یافتہ لوگ اللہ پاک نے بیان فرما دیے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اولیاء اللہ. یہ 4 لوگ ہیں، یہ 4 جماعتیں ہیں انعام یافتہ لوگوں کی جن کے اوپر میں نے اپنا انعام کیا ہے. یہ لوگ ہیں. اب ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کی رضا اور اس کی قضا پر راضی ہو جائے. جو اس کی تقدیر ہے، اس کی رضا اور اس کی قضا پر راضی ہو جائے. اس کی رضا اور اس کی قضا کو اپنے وجود میں جذب کر لے. اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو 1 سیکنڈ سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دے. اور اگر اس کو خود ذبح ہونے کا حکم دیا جائے تو تب بھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر دے. تب بھی اگر اس کو کسی بڑے منصب کے اوپر فائز ہونے کے باوجود اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے، بھلے وہ خود بڑے منصب پر فائز ہو، کن کی طرح؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے.
ان کے پاس چلے جائے، روانہ ہو جائے وہاں پر. اور اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، بھلے اس کو آرے سے چیر دیا جائے، تو حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح قتل ہو جائے، مگر اللہ کے راستے میں، مگر حق بات کے اوپر اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتا رہے. اگر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، تو اس حالت میں بھی اللہ کے ذکر اور اس کے صبر کا دامن نہ چھوڑے. جی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو جن آزمائشوں میں ڈالا، جن کو آپ جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کے اندر سر تسلیم خم کر دیا، ان کی طرح اپنا سر اللہ کی اطاعت اور عبادت کے اندر جھکا دے، ویسے جھکا دے. جی، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اگر مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو جائے، اتنی ایسی عجیب و غریب خوفناک مصیبت میں بھی مچھلی کے پیٹ میں بھی اگر 40 دن رہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح. اور بے شمار مثالیں بزرگوں نے دیں، علماء نے دیں. اگر کوئی با اختیار و اقتدار حسین و جمیل عورت کسی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قید خانے میں جانا منظور کر لے، مگر گناہ سے اپنے دامن کو بچا لے، اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دے. اور قید خانے میں جانے کے بعد بھی اللہ کے پیغام اور تبلیغ کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچاتا رہے جیسے قید خانے کے باہر وہ کرتا تھا سارا کام. تو یہ سابقہ انعام یافتہ لوگوں کی ایک سیرت کا ایک چھوٹا سا عکس تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. مگر ان سب سے اوپر تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان بزرگ ہستیوں کا تو میں نے آپ کو ایک ایک بات، دو باتیں بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات مبارکہ ہیں جن کی سیرت نہ صرف حدیث ہے بلکہ قرآن بھی سارے کا سارا انہی کی سیرت اور انہی کی صورت کو بیان کرتا ہے. حضور کے نقش قدم کے اوپر جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث نے کہہ دیا، صرف قرآن اور حدیث کے اوپر قدم اٹھانے کے اندر ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھے. کیونکہ قرآن کا ہر حکم، حدیث کا ہر لفظ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور کی صورت اور سیرت ہے، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ جو دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام کا ذکر گزر گیا، صدیقین
صدیقین کے اندر کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، بے شمار صحابہ صدیقین کے اندر، شہداء، پھر صالحین کے اندر. صالحین بھی تو وہی لوگ ہیں نا، اولیاء عظام، جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا. اور یہ جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا، نبیوں نے دعائیں کی کہ یا الہ العالمین ہمیں اپنے صالحین بندوں کے اندر شامل فرما دے. وہ بندے جو تیرے دوست ہیں، جن کو تو نے اپنی دوستی سے سرفراز فرمایا، اس جماعت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں، انبیاء کرام نے. کیوں؟ یہ جماعت وہ ہے. ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے راستے پر چلا، ہمیں امام مالک کے راستے پر چلا، ہمیں امام شافعی کے راستے پر چلا، امام احمد بن حنبل کے راستے پر چلا، ہمیں حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر شہاب الدین سہروردی کے راستے پر چلا، ہمیں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کے راستے پر چلا، ہمیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے راستے پر چلا، ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے راستے پر چلا، ہمیں حضور داتا گنج بخش کے راستے پر چلا، ہمیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے راستے پر چلا، ہمیں محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چلا. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، صالحین لوگ جن سے ہیں. ایویں نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی آستانوں کے اوپر ان سے فیض لینے کے لیے جوگ در جوگ چلے جاتے ہیں، جوگ در جوگ چلے جاتے ہیں. ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے ایک روایت میں عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں، یہ صالحین بندے وہ ہیں، یہ اولیاء عظام وہ ہیں جن کے صرف ذکر کے وقت عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ان کے صرف ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جہاں یہ خود موجود ہو وہاں تو اس کی رحمت کے سمندر بہتے ہوں گے. جس جگہ حضور داتا گنج بخش خود بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں حضور داتا گنج بخش کا ذکر کریں تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یہاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. یہاں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. یہاں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہو. تو جن جگہوں کے اوپر خواجہ بہاؤالدین نقشبند خود بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خود بیٹھے ہوئے ہیں، ان جگہوں سلطان الہند اجمیر شریف، اللہ کی رحمت کے سمندر بہتے ہیں وہاں پر. بھئی جہاں ان کا صرف ذکر ہو، جہاں یہ خود موجود نہ ہو، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں ان کا صرف ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جہاں یہ خود موجود ہو وہاں کیا نازل ہوتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر کریں تو سب سے بڑی نعمت قرآن نازل ہو. جی لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. حضور بنی اسرائیل کی، نبیوں کی، امت کی، ولیوں کا ذکر کریں تو حضور کی امت کے اوپر قرآن نازل ہو. قرآن تو جہاں ان اللہ کے بندوں کا صرف ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جہاں یہ خود موجود ہوں وہاں رحمت کے سمندر بہتے ہیں. ابھی جا کر داتا صاحب دیکھ لیں، رحمت کے سمندر آپ کو اندھوں کو بھی نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاں آئیں گے. ابھی اجمیر شریف جا کر دیکھ لیں آدھی رات کے وقت اندھوں کو بھی رحمت کے سمندر بہتے نظر آئیں گے. تو یہ وہ دعا ہے جو نبیوں کے سردار نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کی ہے. یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ارشاد فرما دیا کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اولیاء الظام.